بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 243، آیت نمبر 15 تا 17۔ آیات کا عنوان ہے ترغیب الی الآخرت، تزہید فی الدنیا اور تذلیل دنیا ما قبل میں ذکر تھی، اس کے بعد اب ترغیب الی الآخرت دی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا ایک حقیر اور کمزور چیز ہے، فانی چیز ہے۔ آخرت کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ آخرت احسن ہے، اعلیٰ ہے، اکمل ہے، ہمیشہ ہے، اس میں کمی نہیں آتی، اس کی طرف آؤ، توجہ دو، دنیا کی طرف توجہ کو کم کرو۔ تو واللہ عنده حسن المآب میں بتایا تھا کہ اللہ کے پاس بہت بہتر ٹھکانہ ہے۔ فرمایا وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ آؤ کیوں نہ بتاؤں، قل کہہ دیجئے کہ آپ کو وہ ٹھکانہ نہ بتلاؤں، اور وہ کیسے حاصل ہوگا، تو اب اس کا ذکر ہے۔ گویا کہ پہلے جو دو جماعتوں کا ذکر تھا، راسخین فی العلم کا اور کافر جو اہل زیغ تھے، تو کافروں کی حالت بیان ہو گئی، اب یہاں سے راسخین فی العلم مومنین متقین کا حالات کا ذکر ہے۔ تو قل کہہ دیجیے اونبئکم، کیا نہ بتلاؤں، استفہام تقریری ہے، معنی ضرور بتاؤں گا، بخیر بہتر چیز من ذالکم، اس دنیا سے۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کر کے اشارہ کیا کہ دنیا بھی تو مطلب بہتر ہے، کیونکہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، دنیا سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دنیا میں بھی بہتری ہے، لیکن آخرت جو ہے نا اس سے بہت درجہ بہتر ہے، اس لیے خیرن استعمال کیا ہے۔ لیکن پہلے قانون بتا دیا کہ یہ جو آخرت ہے یہ ملے گی کس کو، تو اس کے لیے ذکر کیا ہے کہ الذین اتقوا، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوگا، مان اللہ کا خوف ہوگا، اور دنیا سے بچیں گے اور پرہیز کریں گے۔ تو سب سے پہلا جنت کے ابتدائی دخول کے لیے تقوی شرط ہے۔ اس کے بعد پھر مزید آگے تفصیل ذکر کیے بالعباد کہ وہ عباد عبدیت ہو، اور اس کے بعد الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جو صفات ہے، یہ گویا کہ تدریجی انداز ذکر کیا ہے کہ ابتدائی دخول کے لیے تقوی ہے، اور اس سے مزید ترقی کے لیے پھر آگے صفات کیا ہونا ضروری ہے، تاکہ درجہ ابتداءً جنت میں داخل ہو، اور اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ للذین، ان لوگوں کے لیے اتقوا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یا اتقوا جو دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دنیا کو اتنا ترجیح نہیں دیتے، حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ عند ربہم، یہ للذین اتقوا خبر مقدم ہے، جنات اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے، اور عند ربہم جو ہے نا یہ متعلقات خبر میں سے ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے رب کے ہاں جنات باغات ہے، تجری من تحتہا، ان کے محلات کے نیچے سے بہتی ہوں گی الانہار نہریں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج، اور بیویاں ہوں گی، مطہرۃ جو پاک صاف رکھی گئی ہوں گی، ورضوان، اور اللہ کی رضا ہوگی، من اللہ، رضوان بہت بڑی رضا ہوگی جو من اللہ خاص اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پر خاص نعمت ذکر کی ہے جو کہ رضوان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال دولت دے دیتا ہے، صحت دے دیتا ہے، لیکن رضا اس میں کبھی نہیں ہوتی، اور ضروری نہیں کہ لازمی ہی رضا ہو۔ لیکن آخرت کے اندر یہ انعامات ملیں گے، جنت ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، کہیں اللہ کا غصہ اور قہر اور غضب نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، تمام نعمتیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک دن پوچھے گا کہ جنتیوں کسی چیز کی کمی، تو وہ کہیں گے نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا ایک ایسی نعمت دوں جس سے تم بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ احل لکم رضائی، کہ میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی ہے، اور لا اسخط علیکم، کبھی میں تم پر غصہ نہیں کروں گا، تو اس سے وہ جنتی بہت خوش ہوں گے، اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو ورضوان، اللہ کی طرف سے جو رضا ہے اور بہت بڑی چیز ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ العباد میں الف لام عادی خارجی ہے،
خاص بندے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ان پر ویسے بصیر تو عام کے لیے، لیکن یہاں بصیر خاص ذکر کیا ہے۔ بصیر کا معنی خاص دیکھنا ہے، جو رحمت اور کرم کی نگاہ ان کے اوپر ہے، اور رحمت خصوصی نگاہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم ان کے اوپر۔ الذین، یہ صفت عباد سے کہ وہ نیک بندے کون ہیں، الذین وہ یہ ہیں، یا یہ بدل ہے، اور الذین یقولون میں گویا کہ یہ بھی ان کی پہلے تقوی کا ذکر تھا، اب تقوی کے بعد اس میں مزید ترقی ہے، ان کے تضرع اور عاجزی کا ذکر ہے کہ جو متقی ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، لیکن عاجز اتنے ہیں کہ باوجود تقوی اور پرہیزگاری کے اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ گویا کہ مزید عاجزی کا ذکر ہے۔ یقولون کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، تو یہ آمنا گویا کہ اشارہ ہے تقوی کی طرف، اور فا وسیلہ کے لیے ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ وسیلہ دیا جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام ہی وسیلے میں پیش کیے جائیں گے، اور جبکہ اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہے انسان اعمال میں وسیلہ پیش کرتا ہے، تو بڑا وسیلہ ایمان کا اور تقوی کا ہے، اس لیے فغفر لنا اللہ، اس ایمان کی وجہ سے اور ہمارے تقوی کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہم کو بچا آگ کے عذاب سے، دنیا کے اندر ہم سے صغیرہ اور کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ ہو جائے، اللہ یہ معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے آگ سے بچا ابتداً، تاکہ شروع ہی سے جنت میں چلے جائیں اور جہنم کی آگ سے بچے رہیں۔ الصابرین، یہ بھی العباد سے صفت یاتف بیان ہے، بدل ہے، تو الصابرین وہ لوگ کو جو صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کے معنی تو پیچھے گزر گئے ہیں، تو صبر کرتے ہیں کس سے، معصیت اور گناہ سے بچنے والے، اس سے رک جانے والے ہیں، اور صابرین معنی اللہ کے اطاعت کے اوپر ڈٹ جانے والے ہیں، الصابرین مصیبتوں کے اوپر ٹھہر جانے والے ہیں، ڈٹنے والے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر ڈٹے ہوئے، تو گویا کہ صابرین کے اندر سب چیزیں آ گئی، جب دین کے اوپر ان کو استقامت حاصل ہے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام دین آ جاتا ہے، اور والصادقین جو سچ کہنے والے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک ترتیب ہے، صادقین صابرین کے بعد اس لیے ذکر کیا کہ جب سچ بولتے ہیں معنی منافقت نہیں کرتے ہیں، قول میں سچے ہیں، فعل میں سچے ہیں، نیت میں سچے ہیں، یعنی ان کے اندر منافقت نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب سب سچ بولتے ہیں تو پھر تکالیف آتی ہے، تو اس لیے صبر بھی کرتے ہیں، گویا کہ صادقین علت ہے صابرین کے لیے۔ اور والقانتین جو تابدار ہیں، اور قنوت میں یہاں خاص اشارہ ہے تابع، دوسری جگہ میں افمن وقانتن آنا اللیل، جو رات میں تابداری کرتا ہے، معنی یہ ہے کہ اس سے مراد رات کی نماز ہے، تہجد وغیرہ، معنی رات کو عبادت کرتا ہے۔ والقانتین جو تابدار ہیں، والمنفقین اور خرچ کرتے ہیں دین کی اشاعت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، گویا کہ اپنی جان اور مال بھی لگاتے ہیں، اور خاص آخری صفت والمستغفرین جو معافی مانگتے ہیں بالاسحار، سحری کے وقت، تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے ہیں، یہ ان کے انتہائی عاجزی اور تضرع کی طرف اشارہ ہے، اور تمام صفات کی تکمیل ہے، گویا کہ الصابرین والصادقین والقانتین یہ تکمیل ایمان اور ایمان کی زیادتی اور ایمان کی ترقی کے لیے ذکر کیا ہے۔ سحری کے وقت استغفار کرنا، کم از کم حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 70 بار استغفار پڑھتے تھے، ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتا ہے کہ کم از کم انسان کو 70 بار سحری میں استغفار پڑھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ پڑھیں، وہ اس لیے المستغفرین بالاسحار یہ صفات ذکر کی ہے مومنین متقین کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استغفار کرنے والے، صبر اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ جنت کے اعلیٰ مقام ہمیں نصیب فرمائے، اللہ اپنی رضا نصیب